جائے گا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. الموت باب کل نفس داخلوها، الموت قدح کل نفس شاربوها. موت ایک دروازہ ہے، ہر ایک کو داخل ہونا ہے. موت ایک پیالہ ہے، ہر ایک کو اس سے پینا ہے. یہ جنت کی صفت ہے، کوئی موت نہیں. ہزاروں سال گزر گئے کوئی موت نہیں، لاکھوں سال گزر گئے کوئی موت نہیں، کروڑوں سال گزر گئے کوئی موت نہیں. آدمی کی خواہش ہے مجھے بڑھاپا نہ آئے. دنیا میں بڑھاپا آ کے رہتا ہے، لاکھ چھپائے لگ پتہ جاتا ہے. یہ تو جنت میں اعلان ہوگا ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا. لاکھوں سال گزر گئے، بال سفید چہرے پہ جھریاں، دانت خراب. ہاں آدمی کی خواہش ہے مجھے بیماری نہ آئے. دنیا میں لاکھ زور لگائے کوئی نہ کوئی بیماری. ڈاکٹر صاحب خود بیمار، دل کا ڈاکٹر دل کا مریض، آنکھوں کا ڈاکٹر آنکھیں خراب، بچوں کا ڈاکٹر بچے بیمار. دنیا میں بیماری آتی، یہ تو جنت میں اعلان ہوگا ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری. ہاں آدمی کی خواہش ہے پریشانی نہ آئے. دنیا میں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے. خواہشات زندگی پوری ہوں گی جنت میں کب؟ جب مقصد زندگی پر زور لگے، مقصد زندگی پر جان لگے. مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، مسجدیں آباد ہوں، 100% لوگ نمازی بنیں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، مسجدوں میں اعمال زندہ ہوں، سب اللہ کو پہچانیں، سب اللہ کی مانیں. یہ ہے مقصد زندگی. ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی 5 ہیں. کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. اس کو بقدر ضرورت، ضروریات زندگی کا مطلب بقدر ضرورت لگنا. اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہوگا، اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہوگا. اتنا وقت دینا، اتنا لگنا کھانے میں، لباس میں، مکان میں، شادی میں، سواری میں. آج مقصد زندگی سامنے نہیں رہا. اعلاء کلمت اللہ اور دین کا احیاء اور دین کی نشر و اشاعت اور دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو زندہ کرنا، مقصد زندگی سامنے نہ رہا تو صلاحیت لگ گئی ضروریات زندگی پر. زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کپڑوں پر، زور لگ گیا تعمیرات پر، زور لگ گیا شادیوں پر، زور لگ گیا سواریوں پر. صحابہ کے سامنے زندگی کا مقصد تھا، اپنی ضروریات کو سادہ کیا. کھانے سادہ تھے، کپڑے سادہ تھے، مکان سادہ تھے، شادی سادہ تھی، سواریاں عام تھی. زور لگا مقصد زندگی پر. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی ضروریات کو بقدر ضرورت وقت دو، مقصد زندگی کو پہچانو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھریں. صحابہ نکلے، کس لیے نکلے؟ مکہ چھوڑا کس لیے؟ مدینہ چھوڑا کس لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑا کس لیے؟ وہ بھائی جانے والے ساتھیوں، وہ بھائی اٹھ کے نہیں جانا چاہیے بھائی. بہت ہی سخت کسی کو مجبوری ہے تو علیحدہ بات ہے. یہ کون سا کوئی روز روز کے سامنے زندگی کا مقصد اپنی صلاحیت لگائی مقصد پر، اعلاء کلمت اللہ پر، دین کے احیاء پر. ضروریات میں لگے بقدر ضرورت، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرے اور پیغام کو لے کے نکلے. اس کے لیے گھر کو بھی چھوڑا، گھر تھے بھی بچوں کو چھوڑا. یہ نہیں کہ بچے نہیں تھے، یہ نہیں کہ انہیں محبت نہیں تھی. سامنے مقصد تھا، سامنے مقصد تھا. اور اس سے بڑھ کر مکہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر مدینہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کے پیچھے نماز کا پڑھنا، اس کو بھی چھوڑا. اللہ کے پیغام کو لے کے جا رہے ہیں.
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا. اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامی هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبری. معاذ جب واپس آؤ گے ہو سکتا ہے میری قبر پہ گزرو، لگتا ہے یہ آخری ملاقات ہے. حضرت معاذ سمجھ گئے کہ واپس آؤں گا تو ملاقات نہ ہوگی، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، ہچکیاں بند گئیں. لیکن یہ نہیں عرض کہ حضور میں نہیں جاتا، کسی اور کو بھیجے. ہاں یہ نہیں فرق. تبلیغ میں یہ سمجھنا ہے بھائی، چھوٹی سی زندگی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون؟ بولو بھائی، مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ اپنے. اور عجیب بات بتاؤں، ثواب سمجھ کے ڈالتے ہیں. کیا سمجھ کے ڈالتے ہیں؟ ہاں، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے ہیں، اپنے ہاتھ بھی. ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آنے والا ہے ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل ہم بھی تم جیسے تھے، یہ بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے، اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے، کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے. ہاں؟ روز قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، ہر قبرستان سے آواز آتی ہے آنا ادھر ہی ہے، آنا ادھر ہی ہے. روز کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، انتقال کی خبر سنی تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم سب اللہ کی ملک میں، اور بے شک ہمیں بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. روز جنازوں کا اعلان، کوئی بوڑھا کوئی جوان، کوئی بیمار کوئی تندرست. اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. جب کسی کا جنازہ اٹھایا کرو تو یقین کر لیا کرو کہ کل تمہارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے. آج ہم کسی کا اعلان سن رہے ہیں، کل ہمارا ہے. آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل ہمارا ہے. ہاں، مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی، مرنے والے بیمار نہیں تندرست بھی، مرنے والے غریب نہیں امیر بھی، مرنے والے فارغ نہیں مصروف بھی. رہنا نہیں ہے بھائی، جانا ہے جانا ہے جانا ہے. پتہ نہیں کب ہاں آواز آئے گی ہم سب کے بارے میں فوت ہو گئے. سننے والے کہیں گے انا للہ. جنازہ کب ہے؟ رش پڑے گا جنازے میں، دفنانے میں تھوڑے سے لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں، قبر پہ کوئی بھی نہیں. جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑ آتے. یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ زندگی کھیل تماشا ہے. آج ہنس رہے کل کے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی. آج بڑا نام ہے پھر کوئی نام جانتا بھی نہیں. یہ دھوکہ ہے بھائی، یہ زندگی خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی. یہ زندگی غبارہ ہے، پتہ نہیں کب پھٹا. یہ زندگی بلبلہ ہے، پتہ نہیں کب پھوٹا. یہ زندگی دھاگا، وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا. سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے. یہ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے. سرمایہ دار مال والا نہیں، سرمایہ دار اعمال والا ہے. 500 کی جوتی ہے یا 5000 کی، دونوں کی اتاری جائے گی. آگے سب ننگے پاؤں ہیں. 5000 کا سوٹ ہے یا 50000 کا، دونوں کا اتارا جائے گا. آگے کفن سب کا ایک ہی ہے. 2 مرلے کا مکان یا 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا ایک ہے.
30 लाख का बाथरूम, आखिरी गुसल तो फट्टे पे भाई। 30 लाख का बेड है, आखिरी चारपाई जनाजे वाली सबकी एक है। 6 करोड़ की गाड़ी है, आखिरी सफर डाले पे है या एम्बुलेंस पे है। ये बड़ी कीमती जिंदगी है भाई, ये दोबारा नहीं मिलनी, जा रही। सुबह शाम, दिन रात, साल शुरू खत्म, महीना शुरू खत्म, रमजान आ रहा है जा रहा है, गर्मी आ रही जा रही, इस तरह जिंदगी खत्म। अक्लमंद है जो जिंदगी के मकसद को पहचाने। हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम दुनिया में आखिरत बनाने आए। हमारी जिंदगी का मकसद माल कमाना, जरूरतें पूरी करना नहीं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। पूरा दीन जिंदा हो पूरी दुनिया में, ये है जिम्मेदारी। ये फिक्र करना सारे इंसानों को हिदायत मिले, सारे इंसान जहन्नम से बचें, सारे मुसलमान पूरे इस्लाम पर आए, एक एक की फिक्र करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज में एक सहाबी को नहीं देखा, उनके घर गए पता करने। उनकी वालिदा ने कहा सारी रात नवाफिल पढ़ते रहे, फजर में आंख लग गई, हमें सारी रात सोते रहते, फजर मस्जिद में पढ़ते ज़्यादा बेहतर था। हाँ, एक एक की फिक्र करें, अपने इलाके में उनकी फिक्र करें, दूसरे इलाकों में उनकी भी फिक्र करें। एक शख्स शाम के रहने वाले हज़रत उमर के पास आया करते थे, कुछ अरसा नजर नहीं आए। हज़रत उमर ने पूछा साथियों से कि फुला शाम के रहने वाले अब कभी नजर नहीं आते। साथियों ने बताया वो रास्ते से भटक गया, गलत कामों में पड़ गया, शराब तक का आदी हो गया। तो हज़रत उमर ने यह नहीं कि जाए दफा हो जाए जहन्नम में, फौरन कासिद को बुलाया, खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खत उमर की तरफ से फुला के नाम, मैं तारीफ करता हूँ अल्लाह की। वो कौन है? आगे ये आयत लिखी, गाफिरिज़्ज़ंबी वक़ाबिलित्तौबी शदीदिल इक़ाबी ज़ित्तौली ला इलाहा इल्लहु इलैहिल मसीर। वस्सलामु अलैकुम। कासिद को फरमाया जाओ मदीने से शाम उसको तलाश करना, जब नशा उतर जाए उसी के हाथ में देना। कासिद चला है, मदीने से शाम तलाश किया, उसको खत पकड़ाया कि उमर ने तुम्हारे नाम, हज़रत उमर ने तुम्हारे नाम लिखा है। खत खोला, पढ़ा, खत उमर की तरफ से तुम्हारे नाम, मैं तारीफ करता हूँ अल्लाह की। आगे पढ़ा, गाफिरिज़्ज़ंबी, वो गुनाहों को माफ करने वाला है, काबिलित्तौबी, तौबा को कबूल करने वाला है, शदीदिल इक़ाबी, बड़ी सख्त पकड़ वाला है, ज़ित्तौली, बड़ी ताकत कुदरत वाला है, ला इलाहा इल्लहु, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, इलैहिल मसीर, जाना उसी के पास है। उसने फिर पढ़ा, गाफिरिज़्ज़ंबी व काबिलित्तौबी शदीदिल इक़ाबी ज़ित्तौली ला इलाहा इल्लहु इलैहिल मसीर। फिर पढ़ा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा हज़रत उमर ने मुझे डराया, उम्मीद दिलाई है पहले, अगर तू माफ़ी मांगे वो माफ़ करने वाला है, तौबा करे वो कबूल करने वाला है, और डराया भी है अगर तौबा नहीं करता उसकी पकड़ बड़ी सख्त है बड़ी ताकत वाला, और तू बच के कहीं जा नहीं सकता, जाना तो उसी के पास है। और पक्की सच्ची तौबा कर ली। कासिद वापिस आया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु को सारा किस्सा सुनाया, कारगुजारी। हज़रत उमर ने फरमाया जब अपने किसी मुसलमान भाई के बारे में पता लगे कि वो रास्ते से भटक गया है, उसके खिलाफ शैतान के मददगार मत बनो, यानी ताने मत मारो। हाँ, उसको उम्मीद दिलाओ, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो, उसके लिए दुआ मांगो। भाई यही तबलीग है भाई, एक एक की मिन्नत, एक एक की खुशामद, एक एक के पीछे फिरना। ओ भाई तौबा कर लो, ओ मेरे भाई तौबा कर ले, 1000 गुनाह है, लाख गुनाह है,
کروڑ گناہ ہے، کھرب گناہ ہے۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یہ اجتماع کس لیے کہ سب توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، اسلام کی زندگی کی طرف، اعمال کی طرف، حیا کی طرف، اخلاق کی طرف لوٹو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے، پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں، غروب دیکھتے ہیں طلوع نہیں۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے کفن سل گئے۔ مسجد میں اعلان ہوا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مغرب میں جنازہ ہے، جنازہ آیا تو دو، کسی نے کہا اعلان سنا تھا مغرب میں جنازہ ہے، یہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جس نے صبح اعلان کیا تھا اسی کا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ جانا ہے بھائی، یہ اجتماع نعمت، یہ نوشکی کا اجتماع نعمت۔ اللہ جس علاقے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ وہاں خیر کی باتیں پہنچاتے ہیں، یہ خیر کا نظام چلتا ہے، یہ اجتماع طے ہوتا ہے، اجتماع کی محنت ہوتی ہے، آواز لگتی ہے، یہ مجمع اکٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کے نام پر اکٹھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت۔ اس کی قدر، اس کی قدر، اس کی قدر۔ زندگی بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہ روز روز کوئی اجتماع نہیں، یہ روز روز کوئی یہ پیغام نہیں پہنچے گا۔ قدر قدر قدر۔ تبلیغ کیا ہے؟ اس سائل کی طرح کی ندا ہے، جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہاں، پیغام تو پہنچے گا، پیغام تو ہر فرد تک پہنچنا ہے۔ ماننا نہ ماننا اس کا کام، سمجھنا نہ سمجھنا اس کا کام۔ پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پہنچا، پیغام ابو جہل کو بھی پہنچا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو سمجھایا، دونوں ہی مخالفت کر رہے ہیں، دونوں ہی اسلام کے خلاف ہیں، دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے دونوں کو سمجھایا، دونوں کو سمجھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات مان لی، 4 چاند لگ گئے، ہمیشہ کی عزت پا گئے، ہمیشہ کی عزت پا گئے۔ ابو جہل نے بات نہیں مانی، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا۔ بات تو پہنچنی ہے ہر بندے تک، پیغام تو پہنچنا ہے۔ یہ بہانہ ہے، اجتماع بہانہ ہے، اصل تو پیغام دیا جا رہا ہے۔ بھائی توبہ کر لو، او بھائی اللہ کو راضی کر لو، او بھائی آخرت کی تیاری کر لو، او بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لو۔ ہاں، ہم نے جہاں ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے، بچتے بچتے مری جاؤ۔ کون بچا ہے؟ کون بچا ہے کہ ہم بچیں گے؟ کتنے ہم سے زیادہ صحت مند ہم سے پہلے مر گئے، کتنے ہم سے زیادہ مالدار ہم سے پہلے مر گئے، ہم سے زیادہ خوبصورت ہم سے پہلے مر گئے، کتنے ہم سے اچھی خوراک پہلے مر گئے، ہمارے بعد پیدا ہوئے ہم سے پہلے مر گئے۔ یہ زندگی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، قدر کریں، قدر کریں، وقت کی قدر کریں، صحت کی قدر کریں، اس ماحول کی قدر کریں، اس اجتماع کی قدر کریں۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے، ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، تبلیغ تو منت ہے، تبلیغ تو خوشامد ہے، تبلیغ تو سمجھانا ہے، کوئی زبردستی تو کوئی نہیں، زبردستی تو کوئی نہیں۔ سب سے گزارش ہے جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لیں اور نیت کر لیں آئندہ کی زندگی کے بارے میں ہمیں دین پر چلنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، ہمیں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں بستی بستی گھر گھر گلی گلی اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کو راضی کر لو، اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، اے دنیا کے سرداروں مالداروں، اللہ کو ساتھ لے لو، آخرت کی تیاری کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو بھائی، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، 4 ماہ چلہ لگے ہوئے ہیں، سال 7 ماہ مقام پہ کام کریں، مسجدوں کو وقت دیں، سب کو نمازی بنائیں، مسجدوں میں مشورہ کریں، گشتیں کریں، ملاقاتیں کریں، مسجد کو ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، مسجد سے جوڑیں، مسجدیں آباد ہوں گی، ہمارے گھر آباد ہوں گے، اگر اللہ کے گھر آباد نہیں ہمارے گھر آباد نہیں ہو سکتے۔ جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ہاں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ جتنی مصیبتیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ جتنی مصیبتیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، ہم نے دین کو چھوڑا ہے۔ ہاں،